قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، قرآن مقدس کی ایک آیت مبارک اور ایک حدیث طیبہ تلاوت کرنے کی سعادت ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے اللہ پاک اس آیت اور حدیث کی روشنی میں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اپنے محبوب بندے، اپنے پیارے بندوں، محبوب بندوں کی چند صفات کا ذکر کیا ہے۔ ان صفات کو اپنا کر، ان صفات کو اپنی عملی زندگی میں لا کر ہر کوئی اللہ کا پیارا بندہ بن سکتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے، اللہ کے نیک لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے، برگزیدہ ہستیوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ ان مبارک صفات کو اپنا کر انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفات بیان فرمائی اپنے بندوں کے لیے، چنانچہ ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ مالک الملک جو اس کائنات کا اکیلا خالق ہے، اس کائنات کا اکیلا مالک ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا وہ اکیلا، وہ رب بڑے ہی پیارے انداز میں، محبت بھرے انداز میں یہ حکم فرماتا ہے، یہ ذکر فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، کہ رحمان کے بندے۔ تو یہ کتنی محبت کا انداز ہے کہ اللہ پاک خود فرمائے کہ میرے بندے، رحمان کے بندے۔ یہاں مفسرین نے ایک نقطے کی بات لکھی، بڑی پیاری بات لکھی کہ اللہ پاک یہاں پر رحمان کی صفت لائے ہیں، عباد الرحمن ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عباد اللہ بھی کہہ سکتے تھے، عباد الغفار بھی کہہ سکتے تھے، عباد الرحیم بھی کہہ سکتے تھے۔ اللہ پاک نے صفت رحمان ذکر کی ہے، جس میں اللہ کی رحمت کا مادہ، اللہ کی رحمت ہر حال میں شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے وہ رحمان والی صفت کے ساتھ اپنے بندوں کی نسبت جوڑی ہے کہ اللہ چاہتے ہی یہ ہے کہ اپنے بندوں پر رحمت والا معاملہ فرمائے۔ اللہ تو چاہتے ہی یہی ہے کہ میں اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش کر دوں۔ اللہ کا بندہ ہونا یہ بڑے ہی سعادت والی بات ہے۔ عباد جمع ہے عبد کی، عبد کا معنی ہوتا ہے غلام۔ پہلے غلام کا دور ہوتا تھا، غلاموں کا دور ہوتا تھا،
تو غلام اپنے آقا کا پابند ہوتا تھا، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، اپنی مرضی سے کہیں آ نہیں سکتا تھا، کہیں جا نہیں سکتا تھا۔ اپنے آقا کے حکم کا وہ تابع ہوتا تھا، اس کی کوئی اپنی خواہش نہیں ہوتی تھی۔ تو عبد کا یہ معنی ہے کہ جو اپنے مالک کے حکم کا پابند ہو۔ تو یہاں اللہ نے ذکر کیا عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ تو رحمان کا بندہ وہی ہے جو ہر حال میں، ہر موقع پر اپنے خالق اور مالک کی رضا اور خوشنودی کو سامنے رکھے کہ اس کام میں میرے مالک، میرے بادشاہ، میرے رب کی کیا خواہش ہے، میرے رب کی کیا مرضی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں مقام عبدیت۔ صوفیاء کے ہاں مقام عبدیت ایک بہت اونچا مقام ہے جو تمام مقاموں میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ بندہ مقام عبدیت پر فائز جب ہو جائے تو پھر وہ اللہ کی مرضی میں فنا ہو جاتا ہے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر دیتا ہے۔ تو یہ مقام عبدیت ہوتا ہے۔ جب بندہ مقام عبدیت پر فائز ہو جاتا ہے پھر اس کا سونا بھی عبادت، اس کا جاگنا بھی عبادت، اس کا بولنا بھی عبادت، اس کا چلنا پھرنا بھی عبادت، اس کا کھانا پینا بھی عبادت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے لیے قربان کر دیا ہے، اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو پیش کر دیا ہے کہ جیسے میرے رب کی رضا، میرے رب کی مرضی ہے۔ تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ میرے بندے میں بھی بڑا غیور ہوں، میں بھی بڑی غیرت والی ذات ہوں۔ جب تو نے میری مرضی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے، میری مرضی کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، میری رضا پہ تو راضی ہو گیا ہے، تو اے میرے بندے پھر میں نے تیرا سونا جاگنا عبادت بنا دیا ہے۔ عباد الرحمن، اللہ کے بندے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی چند صفات ذکر کی ہیں۔ ان صفات کو جو اپنائے گا، اپنی عملی زندگی میں نافذ کرے گا، وہ اللہ کے ان بابرکت لوگوں میں، برگزیدہ لوگوں میں، محبوب لوگوں میں، پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ چنانچہ سب سے پہلی صفت اللہ کا بندہ بننے کے لیے، جس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ فرقان کی آیات میں کیا، سب سے پہلی صفت ذکر کی الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ میرے بندے وہ ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، جن کے چال چلن میں عاجزی ہوتی ہے، وہ سر سے لے کے پاؤں تک عاجزی کی تصویر نظر آتے ہیں۔ تکبر نام کی چیز ان میں نظر نہیں آتی، عاجزی اور انکساری کی تصویر بنے ہوتے ہیں۔ میرے وہ بندے ہیں جو سب سے پہلے یہ صفت اپنائے کہ وہ تکبر سے پاک ہوں، عاجزی اور انکساری کرنے والے ہوں۔ احادیث میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر ایسی بری بیماری ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تکبر کرنے والا شخص اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ جو شخص تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تکبر، کبریائی، یہ میری ذات کا خاصہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے درجوں کو بلند کر دیتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو جتنا نیچے جھکاتا ہے، اللہ پاک اس کے درجوں کو اوپر لے جاتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اس کا مقام زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی چیز سمجھتا ہے،
پھر اللہ پاک اس کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب بندوں کی پہلی صفت جو قرآن نے ذکر کی ہے، یمشون علی الارض ہونا، جب زمین پہ چلتے ہیں تو وقار کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چال کیسی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر چلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کا انداز کیسا ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو محفوظ ہے۔ آقا کا ہنسنا کیسا تھا، آقا کا کھانا پینا کیسا تھا، محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا کیسا تھا، بول چال کیسی تھی، گفتار کیسی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لین دین کیسا تھا، سیرت کا ہر پہلو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہے۔ صحابہ نے آقا کی چال کو بھی محفوظ کر دیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین مبارک پر چلتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چال مبارک میں قدر تیزی ہوتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ساتھ جب چلتے تھے تو ہمیں بڑا چلنا ساتھ مشکل ہو جاتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑا تیزی سے ہمیں بھی چلنا پڑتا تھا۔ اور محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی دوسری خصوصیت، دوسری صفت یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کے چلتے تھے، سینے کو اکڑا کر نہیں چلتے تھے، سر کو جھکا کے چلتے تھے۔ محدثین نے لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو گویا یوں لگتا تھا جیسے اوپر سے نیچے اتر رہے، اونچائی سے ڈھلوان کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر رہے ہوں، اس قدر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی چال کو رکھتے تھے، چلتے تھے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو قدم مبارک گھسیٹ کر نہیں چلا کرتے تھے کہ جس سے لگتا ہو جیسے کوئی بیمار بندہ، کوئی لاغر بندہ چل رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک ایسی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام جب قدم مبارک اٹھاتے تھے تو خوب جما کر قدم رکھا کرتے تھے کہ لاغر ہو کے چلنا، یا تو بیمار بندہ ایسے چلتا ہے یا متکبر شخص ایسے چلتا ہے کہ بالکل دھیمی چال ہو۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چال اختیار نہیں فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو قدم مبارک خوب اٹھا کر رکھتے تھے، گھسیٹ کر نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ہوتی تھی جس میں عاجزی تھی، وقار تھا، انکساری تھی۔ تواضع اور عاجزی، انکساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی ہے کہ جو عاجزی اور انکساری والی زندگی گزارے گا وہ اللہ کا محبوب بندہ بنے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں ایک رائی کی ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل نہیں فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ایک شخص ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوبصورت کپڑے پہنتا ہے، اچھی جوتی پہنتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ پاک خود بھی خوبصورت ذات ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر وہ شخص کرنے والا ہے جو ہے اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے افضل سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور قرآن مقدس کے اندر جو ذکر ہے کہ سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا اللہ کے دربار میں، کہ اللہ پاک نے جب فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب اللہ پاک نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کی تعظیم کے لیے سجدے میں چلے جاؤ، سب فرشتے اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے سجدے میں چلے گئے، سجدے میں گر گئے، نیچے جھک گئے، شیطان وہیں اکڑ کے کھڑا رہا، اس نے تکبر کیا۔ استکبر وکان من الکافرین، تکبر کر کے نافرمانوں کے صف کے اندر شامل ہو گیا۔
پھر تکبر کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب اللہ پاک نے اس سے پوچھا، شیطان سے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ جس آدم کو میں نے اپنے قدرت سے، دست قدرت سے پیدا کیا ہے، اے ابلیس تو کس وجہ سے رک گیا ہے؟ تو اس نے تکبر سے کہا قال انا خیر من، میں بڑی شے ہوں، قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ کے سامنے حجت بازی کرنے لگا، اللہ کے سامنے بولنے لگا، تکبر کرتے ہوئے اس قدر ڈٹائی پر اتر آیا، کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ اونچائی کی طرف جاتی ہے اور مٹی پستی کی طرف جاتی ہے، تو اس آدم کا درجہ مجھ سے کم ہے، اس لیے میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے دربار سے پھر دھتکارا گیا، اللہ کے دربار سے پھر نکالا گیا کہ تکبر کرنے والا مجھے پسند نہیں ہے۔ تو شیطان نے تکبر کیا تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اللہ کی بخشش سے دور ہو کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ تو تواضع، عاجزی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اور عاجزی کو پسند کیا، اور اپنی امت کو بھی اس بات کی تلقین کی کہ عاجزی اور انکساری والی زندگی گزاریں۔ تکبر کرنے والا شخص ہمیشہ ایک الجھن کا شکار رہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے اندر بڑائی پیدا کرنا اور دوسروں کو نیچا سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یعنی غصے، تکبر اور اس چیز کی وجہ سے لوگوں سے چہرے کو موڑ لینا، چہرے کو پھیر لینا، یہ بھی تکبر میں داخل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ میرے بندے وہ ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو وقار، عاجزی، انکساری کر کے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا کہ جب وہ جاہل لوگوں سے ان کی کوئی بات چیت ہو جائے تو ان سے سلام کہہ کے درگزر کر جاتے ہیں، جس کو سلام متارکت کہتے ہیں، کہ وہ جاہلوں کے ساتھ جاہلوں والا رویہ اختیار نہیں کرتے۔ جب جاہل لوگ اس کے ساتھ بدتمیزی پر اتر آئیں، اس کے ساتھ جاہلانہ رویہ اختیار کریں، تو وہ ان کے ساتھ جاہلوں والا رویہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ ان کو اچھے طریقے سے درگزر کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہو، ایک بندہ جہالت کر رہا ہے تو دوسرا اسی کے مقابلے میں اسی طرح کا رویہ اختیار کرے تو یہ تو پھر اسی ساتھ جاہل بن گیا۔ ہاں، اللہ کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ ایسی لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اگر کبھی کسی ایسے شخص سے ان کا ٹاکرا ہو جاتا ہے تو مومن بندے کی صفت یہ ہے، اللہ کے بندے کی صفت یہ ہے، عباد الرحمن کی یہ صفات ہے کہ وہ درگزر کرتے ہیں اور ایسے لڑائی جھگڑوں سے وہ گریز کرتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ پاک نے بیان کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ رات جب گزارتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ ان کی راتیں اللہ کی فرما برداری میں گزرتی ہیں، اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہیں، ذکر و تلاوت میں گزرتی ہیں، اللہ کی عبادت میں ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ تو یہ عباد الرحمن، اللہ کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، کہ جبکہ نافرمان لوگ اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہوئے گناہوں کی لذت میں پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ان راتوں کو اٹھ کے اللہ کے دربار میں رونا اور گڑ گڑانا، ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں۔ آج کل سردی کی راتیں ہیں، ہم ایمان والوں کو چاہیے کہ ان سردی کے ایام کو قیمتی اور غنیمت سمجھیں۔ بلکہ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو
یہ تعلیم فرمائی کہ سردی کی راتیں تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے، کہ سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، کہ سردی کے دنوں میں روزے رکھا کرو اور رات کو اس لمبی رات سے فائدہ اٹھاؤ، نوافل، تلاوت، ذکر، عبادات سے، تہجد کی نماز سے ان راتوں کو قیمتی بناؤ۔ اب رات کی نماز اس کے بڑے فضائل ہیں تہجد کی نماز کے۔ حضرت اسماء بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے اللہ کے دربار میں۔ جب سب لوگ جمع ہوں گے اللہ کے دربار میں اکٹھے ہوں گے، اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے تھے، ان کے پہلو ان کے بستر سے الگ رہتے تھے، وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے دربار میں آرزو کرتے تھے، عبادت کرتے تھے رات کو۔ تو ایک آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مختصر سی جماعت اٹھے گی جن کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی، وہ کھڑے ہوں گے اللہ پاک کی جانب سے، ان کو انعام یہ ملے گا کہ اللہ پاک ان کے لیے فیصلہ فرمائیں گے کہ وہ بغیر حساب کتاب کی جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تعلیم فرمائی کہ اللہ سے جب بھی مانگو حساب یسیر مانگو، کہ اے اللہ قیامت کے دن ہمارا اس حساب جو ہے آسان ہو جائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ حساب یسیر سے کیا مراد ہے کہ آسان حساب ہو جائے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ اللہ بغیر حساب کی جنت میں بھیج دے۔ جس سے پوچھ لیا گیا نا وہ ضرور پھنس جائے گا، جس سے سوال ہم کہاں اپنے اعمال کا، ہمیں پتہ ہے ہمارے دن کیسے ہیں، ہماری راتیں کیسی ہیں، ہم اچھی طرح سے واقف ہیں۔ وہ اللہ کا دربار، اللہ کے دربار میں جانا اور وہاں کوئی سوال جواب، اللہ کے سوال اور اللہ کی پوچھ کا ہم جواب دینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا گیا نا اس کی خیر نہیں ہے، وہ آزمائش میں پڑ جائے گا۔ اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو حساب یسیر مانگو کہ اللہ ہمارا حساب آسانی سے لینا اور آسانی سے ہمیں جنت کے اندر بھیج دینا۔ تو حساب یسیر جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن حساب یسیر ہو، آسانی سے میرا حساب ہو اور بغیر حساب کے اللہ مجھے جنت میں جگہ عطا فرما دے، پھر رات کی تہجد کی نماز اس کی پابندی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز پتہ ہے اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز کے لیے بندہ ہوتا ہے یا اس کا رب ہوتا ہے، کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ تو اس موقع پہ جو انسان کے اندر کی ایمان کی جو کیفیت بنتی ہے کہ جب بندہ خالص اللہ کی رضا کے لیے سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اپنے گرم گرم بستر کو چھوڑتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو گرم بستر کو چھوڑ کے اس نے اس سخت سردی میں مشقت کے ساتھ وضو کیا، اس بندے نے صرف میری رضا کے لیے کیا ہے۔ پھر اللہ پاک اس کے لیے اپنی رحمتوں کو دروازے کھول دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب مطالعہ کیا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ آپ کی رات 3 حصوں میں ہوتی تھی، جس میں ایک رات کے حصے کو اپنی عبادت نیند کے لیے مختص کرتے، اور ایک رات کا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک رات کا حصہ اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ اور تہجد کی نماز جو مسنون ہے، اس کا جو وقت مسنون ہے کہ رات کو سو کر اٹھنے کے بعد تہجد پڑھنا یہ افضل درجہ ہے۔ باقی علماء نے یہ بھی لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ اگر کوئی شخص رات کو عشاء کی نماز سے پہلے بھی اگر تہجد کی نیت سے نوافل پڑھ لیتا ہے تو اس کو تہجد کی نماز کا اجر مل جاتا ہے، لیکن افضل وقت اور افضل درجہ یہ ہے
کہ رات کو سوئے اور سو کر پھر اٹھے، مشقت کے ساتھ وضو کرے، گرم گرم بستر کو بھی چھوڑے، پھر اس عبادت کا جو مزہ ہے نا، اس کی جو ایمانی کیفیت بنتی ہے، اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے کہ بندہ محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کی پابندی فرماتے تھے، اور تہجد کی نماز میں آپ علیہ السلام اکثر 8 رکعت پڑھتے تھے۔ اگر کوئی 2 4 6 تک بھی پڑھ لے تو بھی اچھی بات ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جو زیادہ تر ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام 8 رکعت تہجد کی پابندی فرماتے تھے، اور 12 تک کی بھی روایات ہے، تو اگر کوئی 12 تک بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندوں کی صفت یہ ہے ان کی راتیں سجدوں میں، قیام میں، عبادت میں، ذکر میں گزرتی ہیں۔ آج ذرا ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری راتیں کن کاموں میں گزرتی ہیں۔ ہر بندہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے، اپنے گریبان میں جانچ سکتا ہے کہ میری رات کیسے گزرتی ہے، میں کس حال میں رات گزارتا ہوں، اللہ کی فرما برداری میں یا اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی عبادت میں یا معصیت میں، اللہ کو خوش کرنے میں یا شیطان کو خوش کرنے میں۔ تو اللہ کے بندوں میں شامل وہ ہے جس کی عبادت میں رات گزرتی ہے، ذکر میں رات گزرتی ہے، تلاوت میں رات گزرتی ہے، اور اللہ کو راضی کرنے میں اس کی رات گزرتی ہے۔ وہ ان اوقات کو ضائع نہیں کرتا، یہ اوقات ان کو قیمتی بناتا ہے، اللہ کی عبادت اور ذکر تلاوت میں گزارتا ہے، تہجد نماز نوافل میں گزارتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص اس بات کی کوشش کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنی قبر کو بنانے کی فکر کرے، تو اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو سنوارنے کے لیے، اپنی قبر آخرت کو سنوارنے کے لیے یہی عبادات ہیں جو انسان کو جو ہے اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں۔ انسان کا دل جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اللہ کی عبادات سے، ذکر سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کا دل روشن ہوتا ہے، جو سب سے پہلی چیز جو انسان کے دل کو روشن کرنے والی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی قرآن پاک کی تلاوت۔ جو چاہتا ہے کہ میرے دل میں ایک اندھیرا سا ہے، دل میں ایمان کی لذت اور روشنی نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ اور میل لگ جاتی ہے، جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ لوہے کو جب پانی لگتا ہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، تو اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل بھی میلے ہو جاتے ہیں، دل بھی سیاہ ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، لوہے کو جب زنگ لگتا ہے تو اس زنگ کو دور کرنے کا ایک چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم اس زنگ کو دور کر لیتے ہیں۔ اس طرح کپڑا میلا ہو جائے تو اس میل کو دور کرنے کا، داغوں کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کوئی بھی چیز میلی ہو جائے، اس نجاست کو، اس میل کو دور کرنے کا طریقہ ہے یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں دل بھی میلے ہو جاتے ہیں، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، یا رسول اللہ ذرا فرمائیے اس دل کے زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر اللہ و تلاوت القرآن، اللہ کا ذکر وہ چیز ہے جو دل کے زنگ کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت وہ عمل ہے جو انسان کے دل کے زنگ کو دور کرنے والا ہے۔ تو انسان کا دل سیاہ گناہوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے۔
اب جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا، گناہوں پہ گناہ کیے جاتا ہے، گناہوں پر اصرار کرتا رہتا ہے، تو وہ گناہ کا نقطہ اس کے دل پہ لگتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا دل نہ عبادت میں لگتا ہے، نہ اس کے نماز کو اس کو لذت ملتی ہے، نہ اس کو نماز کی توفیق ہوتی ہے۔ عام لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، تلاوت کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، مسجد کی طرف رخ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل میلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نہ نیکی کی طرف رجحان ہوتا ہے، نہ قرآن کی طرف رجحان ہوتا ہے، نہ نماز کی طرف دل لگتا ہے، نہ مسجد کو آنے کو دل کرتا ہے۔ ہاں، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے وہ گناہ کا نقطہ دھل جاتا ہے۔ اور کرنا بھی یہی چاہیے کہ جب بھی کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان انسان کو دھوکہ کرتا ہے، انسان کے ساتھ انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیطان اس کو توبہ سے بھی مایوس کر دیتا ہے۔ اب شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے، فوراً رجوع کر لے، فوراً اللہ سے معافی مانگ لے، شیطان کے دھوکے میں نہ آئے۔ اگر توبہ کیے بغیر موت آ گئی تو بڑے نقصان کی بات ہے۔ ہاں، اللہ کا بندہ وہی ہے جو نافرمانی سرزد ہونے کے بعد انسان کمزور ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ اب گناہ نافرمانی سرزد ہونے پر اس پر ڈٹے نہیں، اس پر اصرار نہ کرے، فوراً اللہ کے دربار میں جھک جائے۔ ہاں، ایمان کی علامت کیا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اس گناہ کے بعد فوراً نیک عمل کر لے، تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا گیا حدیث پاک میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر گناہ ایسے باری ہوتا ہے جیسے پہاڑ اس کے اوپر آ گیا ہو، گناہ اس کے اوپر ایسے باری ہوتا ہے۔ فاسق اور کافر کے لیے گناہ ایسے ہوتا ہے جیسے مکھی ناک پہ بیٹھی اس نے ایسے اڑا دیا، ہاتھ مار کے اس کو اڑا دیا۔ تو جو مومن بندہ جب اس سے نافرمانی والا کام ہو جاتا ہے، معصیت والا کام ہو جاتا ہے، گناہ والا کام ہو جاتا ہے، تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ ہاں، الاسم ما حاک فی صدرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، کہ انسان اس کو سمجھتا ہے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، تو یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے، اس کے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اور جو بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس پر اس کو کوئی ندامت نہیں ہے، اس پر وہ توبہ نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو آپ سمجھ جائیں یہ ایمان کی بڑے نقصان کے درجے میں جا رہا ہے۔ تو دل کو بنانے کے لیے، دل کو منور اور روشن کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز اللہ کی ذکر ہے، کہ انسان اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، آتے جاتے ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، اس کا دل اللہ کی یاد میں مستغرق رہے، اور اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ پابندی، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیسے ہوگا؟ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا، ایمان والو میرا ذکر کثرت سے کرو۔ تو علماء نے کثرت ذکر کی ایک بڑی آسان صورت بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ اپنی روزمرہ کی جو دعائیں ہیں، سونے کی دعا ہے، سو کر اٹھنے کی دعا ہے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، جی مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، یہ اٹھنے بیٹھنے، آنے جانے، گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی روزمرہ کی جو انسان معمول کرتا ہے، ان معمولات کی جو مسنون دعائیں ہیں، اگر کوئی بندہ ان مسنون دعاؤں کی پابندی کر لیتا ہے تو وہ بندہ اللہ کا ذکر کثرت میں کرنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو ذکر انسان کے دل کو منور کرتا ہے، دل کے زنگ اور میل کو دور کرتا ہے۔ اور دوسری چیز جو فرمائی، قرآن کی تلاوت، ہر بندہ کوشش کرے کہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کم از کم ایک پارہ تو روزانہ تلاوت کرے، ایک پارہ۔ جب ایک پارہ پابندی سے انسان کم از کم ایک پارہ یا آدھا پارہ جب پابندی سے روزانہ تلاوت کرے گا، تو پھر وہ دیکھے گا کہ اس کی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے۔
اس کا دل کیسے منور ہوتا ہے۔ تیسری چیز، دل کو سنوارنے کے لیے، دل کو بنانے کے لیے، دل کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے، دل کو منور کرنے کے لیے جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ استغفار ہے۔ کثرت استغفار کہ انسان کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ استغفار ایسا عمل ہے جو انسان کے رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے، گھر کے اندر برکت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کی مجلس میں طلباء بیٹھے تھے، شاگرد بیٹھے تھے، تو ایک شخص ان کی مجلس میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ حضرت قحط سالی ہے، فصلیں بے آباد ہیں، بارش کوئی نہیں ہے، جانور بھوکے اور پیاسے ہیں، کوئی ایسا عمل بتائیں، وظیفہ بتائیں کہ اللہ پاک ہماری رحمت، بارش والی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ ایک اور شخص نے پوچھا کہ میری نرینہ اولاد نہیں ہے، میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے بیٹوں کی نعمت عطا فرمائے۔ تو حضرت نے اس کو بھی فرمایا کہ کثرت استغفار۔ اسی طرح ایک اور شخص نے اپنا معاملہ رکھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رزق میں برکت کے لیے، تو اس کو بھی فرمایا کہ کثرت استغفار۔ شاگرد بڑے حیران ہوئے، عرض کی کہ حضرت ہر بندے کا کیس الگ تھا، معاملہ الگ تھا، مطالبہ الگ تھا، آپ نے حل ایک بتایا ہے، ہمیں اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، میں نے یہ اپنے پاس سے نہیں بتایا، اپنی طرف سے نہیں بتایا، بلکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا کہ میرے بندو مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں بڑا بخشنے والا ہوں۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو استغفار کثرت سے کرے گا، استغفار کی پابندی کرے گا، میں اس کے لیے بارش کی کثرت کر دوں گا، اس کے لیے اس کے اوپر موسلادھار بارش برساؤں گا، اس کو نرینہ اولاد عطا کروں گا، اس کے رزق مال جان میں برکت عطا فرماؤں گا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ کوئی اپنا فیصلہ ہی نہیں سنایا، میں نے کوئی اپنی بات نہیں کی، میں نے قرآن کا فیصلہ سنایا ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو کثرت استغفار کی پابندی کرتا ہے، استغفار کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ان ساری نعمتوں سے نوازتے ہیں، ان ساری چیزوں سے نوازتے ہیں۔ چوتھی چیز جو انسان کی دل کو سنوارنے کے لیے، دل کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے، دل کو روشن اور منور کرنے کے لیے، میرے بھائی ہر مومن کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا دل آباد ہو۔ آج ہمارے دلوں کی دنیا بے آباد ہے، دل ہمارے سیاہ ہیں، خواہشات، اتباع نفس کے جو ہے ہمارے دل عاطی ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں جس طرح اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے لباس کو اجلا اور صاف رکھتے ہیں، اسی طرح میرے بھائی اپنے باطن کو، اپنے دل کو سنوارنا یہ بھی ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں، جسم کا ایک حصہ ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے، وہ صاف ہوتا ہے، تو انسان کا بدن صحیح کام کرتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو انسان کا سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، یاد رکھنا وہ انسان کا دل ہے، یاد رکھنا وہ انسان کا دل ہے، وہ دل ہے۔ دل کو سنوارنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا دل صحیح سلامت ہے، دل روشن ہے، دل منور ہے، تو تم پھر کسی چیز کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی چیز دل کو سنوارنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی جو ہے مختلف احادیث میں تعلیم فرمائی ہے، دل کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے جو چوتھی چیز ہے وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پاک ہے۔ استغفار بھی اور درود پاک بھی
بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ درود پہلے پڑھیں یا استغفار پہلے کریں، تو اس کی آسان مثال ہے کہ جب کپڑے پر میل اور کچیل لگتی ہے، نجاست لگتی ہے، تو اس نجاست کو پہلے دور کیا جاتا ہے، اس نجاست کو دور کرنے کے بعد پھر خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ تو استغفار دل کو دھونے کے لیے اور درود خوشبو کا کام کرتی ہے، تو استغفار پہلے پھر درود پاک۔ تو یہ چار کام، ذکر اللہ، تلاوت قرآن اور استغفار کی کثرت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کی کثرت جو کرے گا، اللہ پاک اس کے دل کی دنیا کو آباد فرمائیں گے، اس کے دل کی دنیا کو آباد اور روشن اور منور کر دیں گے۔ یہی صفت اللہ پاک نے اس قرآن کے اندر بیان کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ایمان والے وہ ہیں، میرے بندے وہ ہیں جن کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، جن کی راتیں، جن کی تنہائی اللہ کی یاد میں گزرتی ہے۔ آج میرے بھائی فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، قدم قدم پر گناہوں کی کثرت ہے جی۔ تو مومن بندے کے لیے چاہیے کہ اپنے ایمان کی، اپنے عمل کی فکر کرے، شیطان کے دھوکے میں کبھی بھی نہ آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ پاک جتنی یہ مومنین کی صفات، اللہ کے بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی قبر، آخرت، ایمان، عمل کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں مرنے کے بعد مرنے والی جو آنے والی زندگی ہے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سنت ادا فرمائیں۔